آج ہم بات کریں گے دانتوں کی فلنگ کے بارے میں۔ دانتوں کی فلنگ کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہے، اس کی کب ضرورت پڑتی ہے اور کس قسم کے لوگ ہمارے پاس دانتوں کی فلنگ کے لیے آتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ظفر علی خان ہے۔ میں ڈینٹل اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجن ہوں اور فرنٹیر میڈیکل کالج سے ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر منسلک ہوں۔ دانتوں کی فلنگ تب ضرورت پڑتی ہے جب دانت میں ٹھنڈا گرم لگنے لگے اور اس میں سوراخ ہو جائے تو ہم اس میں ڈینٹل فلنگ کرتے ہیں۔ فلنگ دو قسم کی ہے، مینلی ایک فلنگ جو کہ سلور رنگ کی ہوتی ہے وہ ایملگم فلنگ کہلاتی ہے، اس میں سلور اور مرکری ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی فلنگ ہے جس کو ہم کمپوزٹ فلنگ کہتے ہیں، جو کہ دانت کے رنگ کی ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے۔ آج کل دنیا بھر میں ایملگم فلنگ کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ایملگم میں مرکری ہے اور وہ مرکری پوائزننگ کاز کرتی ہے، جس کی وجہ سے کینسر وغیرہ کی خدشات ہیں۔ اس لیے آج کل ہم ایملگم فلنگ کو ریپلیس کر کے کمپوزٹ فلنگ کرتے ہیں۔ کمپوزٹ فلنگ ٹوتھ کلرڈ ہوتی ہے، دانت کے رنگ کی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے اور یہ خوبصورتی میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ کمپوزٹ فلنگ دانتوں کے رنگ کی ہی ہوتی ہے اور یہ اگر آپ اپنے دانتوں کی صفائی رکھیں گے، جیسے قدرتی دانت ہمیشہ رہ سکتے ہیں اگر آپ ان کی صفائی کریں، تو اسی طرح فلنگ بھی ساری عمر آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے اگر آپ ان کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کم از کم دن میں 2 بار برش کریں، صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد، اور 6 مہینے بعد کم از کم اسکیلنگ سارے دانتوں کی کروائیں۔ اس سے آپ کے دانت محفوظ رہیں گے اور اگر آپ نے کوئی فلنگ وغیرہ کی ہوئی ہے تو وہ بھی خراب نہیں ہوگی۔ ایک بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ دانتوں کے علاج کے لیے جائیں تو ایک مستند ڈینٹسٹ یا ڈاکٹر کے پاس جائیں اور عطائی ڈاکٹروں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے۔ اور اگر آپ کسی عطائی ڈاکٹر یا غیر مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ گندے اوزار استعمال کریں یا وہ ایسی طریقے استعمال کریں جو کہ مستند نہ ہوں، اس کی وجہ سے آپ کے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے جس سے آپ ساری عمر چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، مثال کے طور پر ایڈز، ہیپیٹائٹس وغیرہ۔